السلام علیکم پیارے بچوں، کیسی ہو؟ آج میں آپ کے لیے ایک لومڑی کی کہانی لائی ہوں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ کہیں دور ایک ننھی سی لومڑی رہتی تھی۔ وہ اپنا گھر صاف ستھرا کرنے میں ہمیشہ اپنی امی کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی وہ بہت پیار کرتی تھی اور کبھی ان سے غصہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کے ابا اسے کہتے بھی نہیں تھے، پھر بھی وہ ان کے کام بھی دوڑ کر دیتی تھی۔ اس کے رویے سے شاید پہلی بار یوں لگنے لگا تھا کہ لومڑیاں بھی اچھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ یہ تھا کہ لومڑیوں کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا تھا، جس سے اس ننھی لومڑی جس کا نام نیلوفر تھا کو بہت صدمہ ہوتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ہر کوئی لومڑیوں سے پیار کرے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس صورتحال کو درست کر کے ہی رہے گی۔ یہ کام اس نے مرغیوں سے شروع کیا۔ جیسے ہی شام ہوئی وہ مرغیوں کے ڈربے کے قریب چلی گئی اور انہیں لوری سنانا شروع کر دی۔ مرغیوں نے نیلو لومڑی کی آواز سنی تو گھبرا گئی اور زور زور سے اپنے پر پھڑپھڑانے لگی اور غصے سے نیلو سے کہنے لگی، ظالم لومڑی، چلی جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں پسند نہیں کرتی۔ نیلو کچھ دیر ان کے غصے کو برداشت کرتی رہی، پھر مایوس ہو کر لوٹ آئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب میں ان سے بات ہی نہیں کر سکتی تو یہ میری دوست کیسے بنے گی۔ وہ پہاڑی سے نیچے اتری تو چند میمنوں کو اچھلتا کودتا دیکھا۔ وہ سونے سے پہلے کا کھیل کھیل رہے تھے۔ وہ بولی، میمنوں آؤ، میں تمہیں نرم گرم بستر میں سلا دوں۔ لیکن اس کی آواز سن کر میمنے بدک گئے اور زور زور سے اچھلنے کودنے لگے۔ ان کے زور سے میمانے کی آواز سن کر ایک بوڑھا میڈا گھر سے نکلا۔ نیلو کو وہاں دیکھ کر اس نے کہا، یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں اپنے سینگ مار دوں گا۔ نیلو بولی، میں انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، میں تو ان کے زور سے مہمانے کی آواز سن کے ایک بوڑھا میڈا گھر سے نکلا۔ نیلو کو وہاں دیکھ کر اس نے کہا، یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں اپنے سینگ مار دوں گا۔ نیلو بولی، میں انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی ہوں، میں تو انہیں اپنا دوست بنانا چاہتی ہوں۔ مینڈے نے غصے سے جواب دیا، لیکن وہ تو تمہیں اپنا دوست نہیں بنانا چاہتے، تو تم پہلے ہی ان میں سے کوئی ایک کو ہڑپ کر چکی ہو۔ نیلو یہ بات سن کر سخت شرمندہ ہوئی۔ وہ دل میں خود کو کہنے لگی کہ وہ تو سبزی خور ہے، وہ میمنے کیسے کھا سکتی ہے۔ نیلو کو معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت مشکل کام کرنے گھر سے نکلی ہے۔ وہ تھوڑا اور آگے گئی تو کچھ دور میدان میں اس نے خرگوش کے بچے کو کھیلتے ہوا دیکھا، تو وہ دوڑ کر ان کے پاس پہنچی اور ان سے کہنے لگی، بچوں آؤ، میں تمہیں پیار سے سلا دوں۔ چھوٹے بچے اسے دیکھ کر اتنا ڈرے کہ دوڑنے کی بجائے وہ وہیں پھدکنے لگے اور چیخنے چلانے لگے۔ ان کی مائیں بھی بہت خوفزدہ تھی۔ وہ چلائیں، کم بخت لومڑی، دیکھو کیسے اس کے منہ میں پانی آ رہا ہے، ہمارے بچوں کو چھوڑ دے۔ ان بیچاری ماؤں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیچاری نیلو پیچھے ہو گئی اور کہنے لگی، میں انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، لیکن کوئی اس بات کو نہیں سمجھتا۔ جب کچھ بن نہ پڑا تو بیچاری نیلو گاؤں کی طرف چل دی۔ راستے میں اس کے ہم عمر لومڑی کے بچے ملے۔ انہوں نے نیلو کو آواز دی اور کہنے لگے، نیلو ہمارے ساتھ چلو، ہم گاؤں میں چھایا مارنے جا رہے ہیں۔ نیلو نے انہیں ہنستا مسکراتا دیکھا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ سب نے مل کر گاؤں میں گھروں میں گھس کر کوڑے والی کئی ٹوکریاں الٹا دیں اور جب خوب گند ڈالا۔ وہ بہت دل برداشتہ تھی۔ اس نے سوچا وہ شرارت کیوں نہ کرے، ویسے بھی کوئی لومڑیوں کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا اس نے ان سب سے مل کر چیزیں بھی چرائی۔ لیکن جب وہ لوٹے تو وہ دل ہی دل میں شرمندہ تھی۔ وہ اس طرح کبھی بھی لومڑیوں سے نفرت کو کم نہیں کر سکتی اس کے ساتھی اپنے اپنے بھٹوں میں لوٹ گیا۔ وہ تنہا سڑک پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ پھر اس نے چچا کلمند کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہاں کے ویرانے کے تنہا الو تھے۔ سب انہیں ان کی بزرگی کی وجہ سے پسند کرتے تھے۔ چچا کلمند اپنی گردن کو چاروں طرف گھماتے ہوئے بولے، سب لوگ لومڑیوں کو برا سمجھتے ہیں، تمہیں ان کو سمجھانا ہوگا کہ سب لومڑیاں خراب نہیں ہوتی، اور کچھ نہیں تو گاؤں صاف کرنے میں میری مدد کرو۔ ان کے کہنے گاؤں جو خود لومڑیوں نے ہی گندا کیا تھا، بیچاری نیلو نے بابا کلمند کے ساتھ دوڑ کر صاف کیا۔ ان کے کہنے پر جو گاؤں لومڑیوں نے گندا کیا تھا وہ نیلو نے بھاگ کر صاف کیا۔
कहीं झाड़ू फेरा, कहीं पोछा लगाया। फिर अगले दिन नीलो ने सोचा कि क्यों ना वो सब जानवरों को दावत पर बुलाए। उसने सबको दावतनामे भिजवाए। जल्दी एक एक करके जानवर आने लगे। नीलो ने इन्हें खुशामदीद कहा, फिर उनके साथ मुख्तलिफ खेल खेले। फिर सबने इकट्ठे चाय पी। वापस जाते हुए सबको तोहफे दिए गए। चचा अक्लमंद, मुर्गियाँ, बतखें, खरगोश, मेमने सब दिल से कह रहे थे कि इन्हें बहुत मज़ा आया। अभी तक ये बात कोई नहीं कह सकता था कि ये जानवर सब लोमड़ियों को पसंद करने लगे हैं, लेकिन सबका ख्याल है कि नीलो बहुत अच्छी है और नीलो भी समझती है कि अच्छाई से दिल जीते जा सकते हैं। तो चले ये बारिश का पहला कतरा ही सही क्यों ना उसने मेहनत की। उसने सोचा कि मैं सबके साथ अच्छी बनूं, तो उसने ये मकसद, अल्लाह ने उसकी मदद की और वो सबके साथ अच्छी हो गई। ऐसे ही बच्चों, अगर आप कोशिश करेंगे अपने नेक दिल से तो आप भी अच्छे बनोगे और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। आपके मिलने वाले ज़्यादा होंगे, आपके फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे। बुरा नहीं आपने किसी के साथ करना। और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है फ़ौरन से। इतनी अच्छी स्टोरी थी ये, मुझे बहुत पसंद थी, आपको भी पसंद आई होगी। और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना है। अगर आप स्टोरी नहीं सुनोगे तो फिर मैं स्टोरी नहीं बनाऊँगी। स्टोरी सुनते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।